جو کہتے ہیں نا کہ حاجت روا صرف اللہ ہے، مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، وہ ہر چیز پھر اللہ سے مانگا کریں۔ جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے نبی، مومن جو مومن مرد تھے، مومن بندے، وہ بھی مددگار تھے، ملائکہ بھی مددگار تھے، میں بھی مددگار تھا، تو پھر یہ کیا اللہ مددگار اللہ مددگار، اور جب اپنی باری آ جائے تو کہتے ہیں سعودی ریال ہمارے لیے آ سکتے ہیں، سعودی ریال مانگ سکتے ہو، لیکن ہر چیز تم اللہ سے مانگتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، لیکن ریال سعودیہ سے مانگتے ہو، وہ بھی اللہ سے مانگ دیا کرو۔ اب میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں کہ جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے۔ جو کسی مسلمان سے مصیبت دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتیں اس بندے سے دور کرے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حاجت روا بھی اللہ بھی ہے، غیر اللہ بھی، مصیبت دور کرنے والا اللہ بھی ہے، غیر اللہ بھی، پردہ پوشی کرنے والا اللہ بھی ہے، غیر اللہ بھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی اور ذاتی طور پر حاجت روا، مصیبت دور کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا، لیکن غیر اللہ جو ہے نا وہ اللہ کی عطا اور حکم سے حاجت روا، مصیبت دور کرنے والا اور پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ صاحب حقیقی ہے، لیکن نبی جو بندوں کا کسی کی مدد کرنا یہ عطائی ہے۔ ابھی میں کسی بندے کے پاس مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، میں لینے جاؤں تو کیا میں نے غلط کام کر دیا، میں مشرک ہو گیا، میں نے شرک کر دیا، میں نے بدعت کر دی، میں نے کیا کیا؟ کسی اللہ سے مانگتا ہر بندہ اللہ سے ہے، لیکن یہ دنیاوی طور پر ایسے معاملات ہیں کہ اللہ نے جن کو عطا کیا ہے وہ آگے بھی تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے نا قاسم کہ اللہ مجھے دیتا ہے، میں عطا کرتا ہوں، یہ عطا کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ اس کنسیپٹ پر اڑے ہیں نا تو یہ سعودیہ سے ریال مانگنے کے بجائے اللہ سے ریال مانگا کرے پھر۔